میں امداد سن رہا ہوں عمران خان کے صاحبزادوں کی پاکستان واپسی اور پاکستان آ کر اپنے باپ کی رہائی کے لیے تحریک چلانے کے معاملے میں ٹوئسٹ آ گیا ہوا ہے. کیا ٹوئسٹ آیا ہے اس پر بات کریں گے. اور شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے ان کی رہائی کے امکانات تقریباً ختم ہو گئے. بڑا فیصلہ قریشی صاحب کے خلاف آ گیا ہوا ہے, اس پر بات ہوگی. اور اس کے علاوہ مودی سرکار جو ہے اس کے خلاف بھارت کی فوج نے بغاوت کر دی ہوئی ہے, مکمل طور پر بغاوت. کوئی حکم ماننے کو تیار نہیں ہے بھارتی فوج مودی سرکار کی. یہ کیا ماجرا ہے اس پر بھی بات ہوگی. اور تحریک انصاف خیبر پختونخوا جو ہے وہ پنجاب میں تحریک چلانے کے لیے آ رہی ہے. علی امین گنڈاپور صاحب نے ایک بار پھر کمر کس لی ہے, تو اس پر بھی بات کریں گے. اور آغاز عمران خان صاحب کے صاحبزادوں کی پاکستان واپسی کا جو اعلان تھا, ان کی پھپھو نے اعلان کیا تھا چند دن پہلے کہ جی وہ واپس آئیں گے. اور انہوں نے عمران خان صاحب کو کہا ہے کہ جی ہم آپ کو پیغام بھیجا ہے کہ جی ہم آپ کو بتا رہے ہیں, صرف آپ سے اجازت نہیں مانگ رہے, ہم نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے, ہم اپنے فیصلے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان آ کر آپ کی آزادی کے لیے, رہائی کے لیے تحریک کا حصہ بنیں گے. لیکن عمران خان صاحب نے اپنے ٹویٹ میں ایسا کچھ نہیں کہا تھا. اس کے بعد جمائمہ خان جو ان بچوں کی یعنی سلیمان اور قاسم کی والدہ ہیں, انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ عمران خان سے ملنے کے لیے ان کے بچے پاکستان جانا چاہتے ہیں, مگر ان کو گرفتار کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور ان سے والد صاحب کی فون پر بات چیت بھی نہیں کروائی جا رہی. لیکن اب لندن سے جو خبریں آ رہی ہیں اور جو حکومتی کچھ وزیروں نے بیانات دیے تھے, بظاہر اس طرح کے بیانات نہیں دینے چاہیے تھے, خاص طور پر رانا ثناءاللہ صاحب جو مشیر ہیں وزیر اعظم صاحب کے, ان کی اسٹیٹمنٹ کہ وہ آئیں گے تو گرفتار کر لیے جائیں گے. پھر اپنا طلال چودھری صاحب وزیر مملکت برائے داخلہ, انہوں نے بھی یہی بات کی تھی کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا. پھر ان اعلانات سے وہ جو حکومت کی وارننگز تھیں ان سے وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے. انہوں نے کہا کہ اگر وہ آئیں گے امن و امان کی ہاتھ میں نہیں لیں گے تو ہم کچھ نہیں کہیں گے, باپ سے ملاقات ان کا حق ہے, آ کر ملاقات کر لیں. اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی پہلے کیوں نہیں آتے تھے, اب کیوں آ رہے ہیں, پہلے آتے. تو بہرحال یہ فیصلہ میرا نہیں خیال کہ میں آپ یا وفاقی حکومت کے وزیر یا ایون تحریک انصاف کی لیڈرشپ کرے گی کہ جی کب عمران خان کے بچوں نے اپنے باپ سے ملنے آنا ہے. ظاہر ہے وہ نہیں آنا چاہ رہے تھے, باپ نے منع کیا تھا, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کہتی ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ماں پاکستان نہیں آنے دینا چاہ رہی تھی, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بشرا بی بی کی وجہ سے ان پر پابندی ہے عمران خان صاحب سے ملنے کی. تو بشرا بی بی نے ویسے بھی جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو ان کے بچے جب تک وزیر اعظم تھے تو ملنے نہیں آتے تھے عمران خان صاحب سے. عمران خان صاحب خود بھی نہیں جاتے تھے ملنے, ورنہ برطانیہ عمران خان صاحب خود جاتے رہے ماضی میں. پھر جب عمران خان صاحب کو گولی لگی تھی, زخمی ہوئے تھے, گولی تھی لگی تھی نہیں لگی تھی, بہرحال حملہ ہوا تھا, فائر ہوا تھا, اور اس کے بعد کچھ جو تھے وہ ذرات لوہے پائپ کے وہ ان کو لگے تھے. تو اس کے بعد وہ بچے آئے تھے کچھ وقت کے لیے, چند دنوں کے لیے پاکستان, اپنے باپ سے ملے تھے اور اس کے بعد چلے گئے. اور اس کے بعد سے اب تک کوئی وہ اپنے باپ سے میل ملاقات کرنے نہیں آئے. تو یہ سوال کرنا کہ جی وہ پہلے کیوں نہیں آئے اور اب کیوں آ رہے ہیں, بہرحال یہ سوال بنتا نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں بعض اوقات پوائنٹ اسکورنگ میں لوگ بہت آگے نکل جاتے ہیں. لیکن اب جو خبر آ رہی ہے لندن سے وہ یہ ہے کہ جو اعلان کیا تھا علیمہ خانم صاحبہ نے, اس اعلان کے بعد جو حکومت کا رد عمل آیا ہے, اس رد عمل کے بعد گولڈ سمتھ فیملی نے بچوں کو پاکستان واپس جانے سے روک دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ وہاں پر امریکہ کے اندر, برطانیہ میں, یورپین یونین میں جہاں مرضی چاہے جا کر اپنے باپ کے لیے جنگ لڑیں, لابنگ کریں, دنیا جہان کو بتائیں. اگر آپ کو لگتا ہے ہیومن رائٹس کے ایشوز ہیں تو ہیومن رائٹس والوں کے پاس جائیں, لیکن پاکستان مت جائیں. پاکستان جائیں گے تو آپ گرفتار ہو جائیں گے, پرابلم ہو جائے گی. اور اس سے ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کی جو سابقہ اپنا کے جو بچے ہیں وہ اپنا ننیال کی مرضی کے بغیر شاید موو نہ کر پائیں. تو پھر ان کی جو سابقہ اہلیہ ہیں اپنا جمائمہ گولڈ سمتھ, وہ بھی ظاہر ہے پھر نہیں چاہیں گی کہ جس طرح کے خطرات ہیں وہ اپنے بچوں کو پاکستان بھیجے. لیکن ایک چیز اور بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اچھا یہ جو انفارمیشن ہے یہ اظہر جاوید صاحب لندن میں ہوتے ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں, ان کی ہے کہ وہ دھمکیوں شمکیوں کے بعد جو ہے نا ان کو روک دیا گیا کہ آپ پاکستان نہ جائیں. لیکن جو علیمہ خانم صاحبہ نے جو اعلان کیا تھا نا کہ بچے پاکستان آ رہے ہیں اور آ کر تحریک کا حصہ بنیں گے,
یہ میرا خیال ہے کہ ذرا ڈیڑھ سچ تھا، ایک پورا سچ ہوتا ہے نا، یا ڈیڑھ ہوشیاری تھی. وہ یوں کہ جمائمہ کے ٹویٹ سے لگ رہا تھا کہ ان کے بچے پاکستان جا کر باپ سے ملنا چاہتے ہیں. عمران خان صاحب کے ٹویٹ میں نہیں تھا ایسا کچھ کہ بچے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں، لیکن وہ جو بچے آ کر باپ سے ملنا چاہتے ہیں یہاں تک تو شاید بات سچ ہو، لیکن آ کر تحریک کا حصہ بنیں گے، یہ شاید علیمہ خانم صاحبہ نے ان بچوں کا راستہ روکنے کی کوشش کی ہو تاکہ حکومت کا ریئیکشن آئے، حکومت ذرا دھمکیاں شمکیاں دے اور پھر گولڈسن فیملی جو ہے وہ ان بچوں کو نہ آنے دے. اگر وہ آ گئے تو ظاہر ہے پھر عمران ریاض خان صاحب کے بقول، حبیب اکرم صاحب کے بقول باقی سب فارغ کر دیے جائیں گے. جب جیسے ہی قاسم اور سلیمان پاکستان آئے اور انہوں نے آ کر تحریک کا آغاز کر دیا تو باقی سب پیچھے چلے جائیں گے. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا، عمران ریاض خان صاحب کا خیال ہے کہ وہ بچے آئیں گے پاکستان، آ کر اپنے باپ سے ملیں گے، باپ سے پیغام لیں گے اور پھر واپس چلے جائیں گے. آئیں گے اس گارنٹی کے ساتھ کہ جی وہ پاکستان آ کر کوئی تحریک نہیں چلائیں گے، باپ سے ملاقات کریں گے، باپ جو ان کو ہدایت دیں گے اس کے بعد ان ہدایات کی روشنی میں اپنے باپ کی رہائی کے لیے وہی امریکہ، یورپ، برطانیہ وغیرہ وغیرہ میں جو ہے وہ جا کر آواز اٹھائیں گے، وہاں میڈیا کو انٹرویوز دیں گے، ایک تگڑی آواز بننے کی وہ کوشش کریں گے اور بن بھی سکتے ہیں وہ. تو یہ تو ایک چیز ہے. دوسری ایک چیز اور بھی ہے کہ اگر عمران خان صاحب نے علیمہ خانم صاحبہ کے ذریعے یہ پیغام باہر بھیجا کہ جا کر کہہ دو کہ میرے بچے واپس آ رہے ہیں، تو وہ پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے بھی ایک اسٹنٹ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کا. کیونکہ آپ دیکھیں کہ آج خبر آ رہی ہے، جنگ رپورٹ کر رہا ہے کہ کے پی کے میں پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس میں تحریک چلانے کے لیے مشاورت ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ یہ فیصلہ ہوا کہ گنڈا پور صاحب جو ہے وہ اسلام آباد جائیں گے اور اسلام آباد کے بعد اپنے صوبائی اسمبلی کے ارکان کے ساتھ لاہور جائیں گے، اور لاہور میں پی ٹی آئی کے وہ ارکان جن کی معطلی کے لیے جن کو معطل کیا گیا پی ٹی آئی کے ارکان کو، اور جن کی نااہلی کے لیے اسپیکر نے ریفرنس بھیجا ہوا الیکشن کمیشن میں، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پنجاب اسمبلی کے سامنے ان کے احتجاج میں شریک ہوں گے. تو ذرا اس دباؤ میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ آتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ نے کچھ نہیں کرنا تو پھر موروثی سیاست کا تانا میں سہ لوں گا لیکن آپ سب کو فارغ کر دوں گا. اس کے اثرات تو بظاہر نظر آنا شروع ہو گئے. اچھا جی، ایک یہ معاملہ، ایک اور معاملہ جو میں نے آغاز میں جس کا ذکر کیا تھا، نہیں کیا تھا بلکہ وہ یہ تھا کہ جی 27 یوٹیوب چینلز پر اسلام آباد کے جوڈیشل میجسٹریٹ نے ان پر پابندی لگانے کے لیے، ان کو بند کرنے کے لیے حکم جاری کیا تھا اپنا سائبر کرائم ایجنسی کے درخواستوں پر، کہ یوٹیوب کو احکامات جاری کیے تھے کہ جن کو بند کرتے. اب اس میں دو لوگ، ایک اپنا ستور اور ایک متی اللہ جان صاحب، انہوں نے اس کو اس سے اگلی عدالت سیشن کورٹ میں ایڈیشنل سیشن جج کے پاس اس فیصلے کو چیلنج کیا تھا. افضل مجوکا صاحب ہیں، انہوں نے ان دونوں کے چینل کو بند کرنے کا جو آرڈر تھا وہ معطل کر دیا. ظاہر ہے پھر وہ اس کا پلی انہوں نے یہ لی تھی کہ جی انہوں نے ان کو نوٹس نہیں کیے گئے تھے. اس میں پھر حبیب اکرم صاحب بھی ہیں، عمران ریاض بھی ہیں، باقی بھی ہیں. تو جو اس عدالت میں اس میں فریق بنے گے اس مقدمے میں، تو میرا خیال ہے ان کے چینلز کے بندش کے لیے جو احکامات تھے وہ سارے پھر معطل ہوتے جائیں گے آہستہ آہستہ. افضل مجوکا صاحب وہ جج ہیں، جب عمران خان صاحب کی سول عدالت نے عدت کیس میں سزا سنائی تھی بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کو، تو انہوں نے وہ سزا کالعدم کی تھی افضل مجوکا صاحب نے. تو یہ وہ والے جج ہیں. ایک تو یہ میں نے آپ کو بتانا تھا. دوسرا، شاہ محمود قریشی صاحب، میں انڈیا کی فوج کی بغاوت والے معاملے پر آتا ہوں. شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے انہوں نے وہ اپنا ملزم ہے 9 مئی کے مقدمات میں، جناح توڑ پھوڑ، اور ان کے اوپر فرد جرم بھی عائد ہو چکی ہوئی ہے. ان کی ضمانت کی درخواست تھی. انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج ہیں لاہور کے منظر علی گل صاحب، اور اس میں ضمانت کی درخواست ان کی جو ہے وہ خارج کر دی گئی ہے شاہ محمود قریشی صاحب کی. اور اس کے علاوہ عمر سرفراز چیمہ بھی ہیں، میاں محمود رشید، ان کی ضمانت کی درخواستیں ہو گئی خارج. اچھا، اب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خط لکھا تھا مذاکرات کے لیے عمران خان صاحب کے نام. انہوں نے کہا تھا کہ مذاکرات کریں، نام تو نہیں ویسے پریس ریلیز، لیکن کھلا خط تھا عمران خان صاحب کے لیے کہ مذاکرات کریں اور مذاکرات کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اور اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ عمران خان سے لیڈرشپ کی ملاقات بھی کروائی جائے، مذاکرات کے دوران تانا زنی نہ کی جائے، مطعون نہ کیا جائے تاکہ مذاکرات آگے بڑھے. تو اب قریشی صاحب نے لاکھ کوشش کر کے دیکھ لی
ان کو کچھ دیر کے لیے اپنا PIC میں بھی شفٹ کیا گیا تھا، وہاں بھی میل ملاقاتیں انہوں نے کی، لیکن وہ عمران خان صاحب کو آمادہ نہیں کر پائے کہ سیاسی حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے، یا کم از کم تھوڑا سا لب و لہجہ نرم کرنے کے لیے، تھوڑا سا سیاسی انداز اختیار کرنے کے لیے۔ تو لہٰذا پھر ان کی ضمانت کی درخواست تو خیر ہو گئی، خارج ہونی تھی، نہ بھی ہوتی، لیکن مقدمہ تو بھی چل رہا ہے۔ تو 9 کے مقدمات، آج ہم بات کر رہے ہیں 11 جولائی ہے، اور 10 اگست سے پہلے یعنی 1 ماہ بچا ہے، باقی سے پہلے تمام مقدمات کو نمٹایا جانا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کی روشنی میں۔ تو پھر بری ہو جائیں گے یا سزا ہو جائے گی، اگر سزا ہو گئی تو پھر ظاہر ہے وہ اندر چلے جائیں گے لمبے عرصے کے لیے، اور اس میں عمران خان صاحب بھی شامل ہیں، ان کے اوپر بھی 9 کے مقدمات ہیں۔ یہ تو معاملہ ہوا جی شاہ محمود قریشی صاحب کا۔ اب ہمارے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ کوالالمپور تھے، ملیشیا کے دارالحکومت، وہاں ایک تقریب سے انہوں نے خطاب کیا ہے۔ انہوں نے ایک بڑا انکشاف کیا ہے، انہوں نے کہا کہ جی پاکستان اور بھارت کے درمیان جو 10 مئی کو سیز فائر ہوا تھا، فوجی سطح پر وہ سیز فائر کامیابی سے چل رہا ہے، مگر بھارتی قیادت جو ہے نریندر مودی، ان سے یہ ہضم نہیں ہو رہا۔ باقی انہوں نے باتیں کافی ساری کی، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو 8 بجے تک حساب برابر کر دیا تھا، اور 8 بجے ہی ہمیں مارکو روبیو کا فون آ گیا تھا کہ جی جنگ بندی چاہتا ہے بھارت۔ تو ہم نے بھی کہا ٹھیک ہے، ہم تو جنگ کے حق میں نہیں ہیں، ہم تو مجبوری میں جواب دے رہے ہیں۔ تو یہ جو جملہ ہے ان کا کہ بھارتی فوجی کمان جو ہے وہ تو سیز فائر کو اچھے طریقے سے چلا رہی ہے، لیکن بھارتی سیاسی قیادت جو ہے اس سے ہضم نہیں ہو رہا، یعنی بھارتی سیاسی قیادت چاہتی ہے کہ سیز فائر کی خلاف ورزی کی جائے، فوج نہیں مان رہی۔ جنگیں فوجی کمان جنگوں کا فیصلہ نہیں کیا کرتی، جنگوں کا فیصلہ جو ہوتا ہے وہ سیاسی قیادت کرتی ہے۔ تو اگر فوجی کمان جو ہے وہ سیز فائر پر قائم ہے اور سیاسی قیادت کہتی ہے کہ نہیں سیز فائر نہیں برقرار رہنا چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فوجی کمان بھارت کی مودی کا کہنا نہیں مان رہی، مطلب یعنی ان کے اگینسٹ انہوں نے بغاوت کر لی کم از کم اس معاملے پر۔ کیونکہ پہلے بھی جب پاکستان سے کٹ کھانے کے بعد جب سوال جواب شروع ہوئے تو مودی نے پوری کوشش کی تھی کہ ملبہ جو اپنی فوج پر ڈال دیں، لیکن آہستہ آہستہ ایئر فورس، بری فوج، نیول، سب کے سربراہ آہستہ آہستہ سامنے آئے، اور انہوں نے تقریباً ملی جلی یہ بات کی کہ جی تیاری کے بغیر، اور ہم نے بتایا بھی تھا کہ ہم پاکستان کا اس طرح مقابلہ نہیں کر سکتے، حقائق جانے بغیر کہ بھارت آئسولیشن میں ہے، پاکستان کے ساتھ چین، ترکیے اور دیگر ممالک کھڑے ہوئے ہیں اور ہم تنہا ہیں، یہ حقائق جانے بغیر مودی جو ہے جنگ میں چلے گئے تھے۔ ابھی ریسنٹلی وہاں کے جو چیف آف اسٹاف ہے، تمام فورسز کے جو سربراہ ہیں، چیف آف ڈیفنس اسٹاف CDS، انہوں نے جنرل انل چوہان نے یہ تقریر کرتے ہوئے ایک فورم پر کہا کہ پاکستان کے ساتھ چین بھی کھڑا ہوا تھا، ترکیہ بھی کھڑا ہوا تھا، ہم اکیلے تھے، لہٰذا ہمیں اپنے دوست بڑھانے چاہیے باہر بیرون ملک، اور انہیں اچھا خاصا اپنی حکومت کی پالیسیز کو، خاص طور پر فورن پالیسیز کو بے نقاب کیا تھا، اچھا خاصا رگیدا تھا انہوں نے۔ تو یہ جو اسحاق ڈار صاحب بات کر رہے ہیں کہ وہاں کی جنگ جو مودی نے ہاری ہے، تو مودی کوششیں کر رہے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح اپنی فوج کے اوپر یہ ملبہ ڈالے، فوج یہ سارا کا سارا ملبہ مودی پر ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے، اور ڈار صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ اتنی کچی نہیں ہوگی کہ وہاں کے جرنیل چاہتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف جنگ نہ ہو، لیکن مودی سے یہ ہضم نہیں ہو رہا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔